دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی ان ڈپلومیٹک اور کنڈیمنیبل لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں. سو سائفر کیس جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے. اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا. ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیے شاہ محمود قریشی صاحب کے بہاف پر، اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے آنریبل ججز نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمٹ کیا اور نو آفینس از میڈ آؤٹ. سو انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر، ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا، بیجا رکھا، بلا وجہ رکھا. اس کا ازالہ کون دے گا یہ اب دیکھتے ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا. سو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ایک ویو ہے، دس مسٹ اسٹاپ، دس مسٹ ڈسکنٹینیو. اور جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات آج آنریبل ججز نے بھی کی، وہ آج آئی ہوپ کہ آج کے بعد وہ پرووائڈ کی جائے اور آگے اس میں بڑھا جائے. میرے ساتھ صاحب جو اس وقت زیادہ اہم سوال ہے وہ الیکشنز کا ہے، کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. کیا ان کی رہائی عملاً ہو پائے گی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے پہلے توشہ خانہ میں رہائی کے آرڈرز آئے، ضمانت منظور ہوئی، بٹ عمران خان اسٹل ان جیل. تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا؟ کون سے آپ کے پاس آپشنز ہیں؟ کیا ہرڈلز ہیں؟ ابھی کتنے کیسز میں؟ دیکھیں آج بحث میں 2 سے 3 مرتبہ سپریم کورٹ نے آبزرو کیا، ہیڈ آف دا بینچ نے، کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کا 50 صفحوں پر مشتمل فیصلہ کیوں دیا گیا، اتنی لمبی آبزرویشنز کیوں دی گئی ہیں، ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. سو ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، گرفتاری ایک کے بعد ایک مقدمے میں کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے، اصولی طور پر تو ان تمام مقدموں میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی تقریباً اس مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہر مقدمے میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی، یعنی پری اریسٹ بیل ان کی ایکسیپٹ ہوئی. ہمارے آگے جو کیسز آتے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہیئرنگز بھی ملیں. اب انفارچونیٹلی ایک تو چھٹیاں سٹارٹ ہیں اور ہم بہت اینشیس تھے کہ یہ ہیئرنگ آج پائے تکمیل تک پہنچے اور آج اس میں فیصلہ آئے، جو کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بینچ نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ ہمیں بھی دی اور سرکار کو بھی دی. کھل کے ہم نے بھی اپنا کیس پریزنٹ کیا اور ان کو بھی موقع ملا. فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اکیلا میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے علی بخاری صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے. مگر ایک کمزور کیس کو سنبھالنے کے لیے 3 لیڈنگ کرمنل لائرز اسلام آباد کے وہ تعینات تھے، وہ ڈپیوٹ تھے کہ اس کمزور کیس کو کسی طرح سنبھالے. مگر اینڈ میں کمزور کیس ایکسپوز ہوتا ہی ہوتا ہے، اٹس اے میٹر آف وین. سو آج فائنلی سپریم کورٹ میں یہ کیس بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے. اچھا، یہ خان صاحب کا تو یہ سائبر کا معاملہ ہے، شاہ محمود قریشی کا اس کے علاوہ بھی کوئی کیس میں گرفتاری ہے یا کسی حوالے؟ نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے جتنے بھی ایف آئی آرز تھے یہاں پر، ان سب میں اسلام آباد میں ان کی بیل بیفور اریسٹ تھیں اور سب کی سب بیل بیفور اریسٹ ان کی جو ہے وہ کنفرم ہوئی ہوئی. ریسٹ آف دا جو ان کی ایف آئی آرز تھی ملتان کی اور لاہور کی، وہ بھی ساری ان کے اوپر بیل بیفور اریسٹ کے اوپر ہیں، اس لیے ان کی اور کسی کیس میں بھی گرفتاری نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وہ اس آرڈر کے بعد، شارٹ آرڈر کے بعد وہ رہائی کے حقدار ہیں اور ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کی بھی پری اریسٹ بیلیں بہت ساری جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں اور بہت ساری دوبارہ ٹرائل ججز کے پاس ہیں. سو خان صاحب کی بھی رہائی اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے، وہ کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس، آپ کے سامنے، آپ کے نوٹس میں ہی ہیں. وہ ایک کیمپین چل رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. مگر جو سب سے بڑا کیس، بات کا بتنگڑ، جسے انگریزی میں ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل کہتے ہیں، وہ آج ماؤنٹین جو ہے وہ بری طریقے سے گرا ہے. ہمارے اوپر نہیں گرا، وہ سرکار کے اوپر گرا ہے اور ایف آئی